بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے اور پاکستان اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو چکا ہے۔ یہ جنگ ایک گوریلا وار میں لڑی جا رہی ہے، یہ ایک سازشی انداز میں لڑی جا رہی ہے۔ دشمن چھپ کے وار کر رہا ہے اور دشمن کون ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو آج افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ امن ہوگا یا جنگ؟ افغانستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اس کے ساتھ کیا حکمت عملی ہوگی اور کس سطح پر ہمیں جانا ہے، یہ آج ڈسکس کریں گے پروگرام میں۔ ساتھ ساتھ آج 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، کچھ شقیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو اب ایوان بالا میں جائیں گی دوبارہ منظوری کے لیے۔ تو آج دہشت گردی کے حوالے سے جو گفتگو کی وزیر اعظم نے وہ ذرا سن لیجئے اور پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ وزیر اعظم کی جو گفتگو ہے میں کسی وجہ سے آپ کو اس وقت نہیں سنا پا رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی وہ گفتگو ہمارے پاس آئے۔ بہرحال وزیر اعظم نے آج بہت دو ٹوک انداز میں بات کی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے بھرپور تحمل کا سے مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنا ریزولو جانتا ہے۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا رد عمل اس پر کیا ہوگا۔ بہرحال پارلیمان میں آج جو باتیں ہوئیں 27ویں آئینی ترمیم کی منظور ہونے کے بعد، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ پھر حکومت کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے تحریک انصاف کو، اپنی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ گفتگو کی۔ صاحب محنت کر رہا ہے، جو ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا نہ یہ ملک ویسے چلے گا۔ میں اپوزیشن کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا احتجاج کرو، سو بسم اللہ، مگر سیاسی میدان نہ چھوڑے، پارلیمان کا میدان نہ چھوڑے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نہ صرف شروع ہونا چاہیے، اس میں تسلسل چلنا چاہیے تاکہ ہم اس ڈیڈ لاک سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ تو اب یہ مذاکرات کس سے ہوں گے اور کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اس کا جواب بھی آج اسمبلی میں دے دیا گیا۔ شہریار خان آفریدی نے کہا کہ گوہر خان مذاکرات نہیں کر سکتے، مذاکرات آپ کو کرنے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے شخص، اس سے مذاکرات کریں۔ آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور ویلکم، ہم نے ویلکم کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں، شو کریج اینڈ گریس، بات کریں ان کے ساتھ، وہ بڑے دل کا، وہ مرد مجاہد آپ کو ویلکم کرے گا، وہ ذات کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا۔ اور جب محمود خان اچکزئی کے پاس مائک آیا تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ہم نے اس کو نہیں ماننا، اس کو ہم نے پاڑ کے چلا جانا ہے۔ ہم اس ملک میں ایوائن کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں غریب انسانوں کے لیے جینے کا حق چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر آئیں اکٹھے، یہ 5 نکات میں نے آپ سے کیے جناب اسپیکر، ان پہ نصحت کر دیں۔ 4-5 مہینے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائیں، ایک اچھا الیکشن کمیشن تشکیل دے دیں، الیکشن کروائیں، کوئی آسمان نہیں گرے گا، لیکن پاکستان اسموتھلی چلنے پہ آ جائے گا۔ آپ سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں، آپ سے اس بات پہ بات ہوگی کہ جو مینڈیٹ آپ اس کی واپسی کا ذکر کرو۔ تو اب یہ ہارڈ لائنز ہیں، دونوں طرف ہارڈ لائنز ہیں، تو مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں، کہاں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ جس ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے یا جو آج سامنے آیا ہے، یہ تو مشکل لگتا ہے، یہ ممکن نہیں لگتا۔ بہرحال 27ویں ترمیم پاس ہو گئی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، وہ کس طرح سے آئے گا، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ہم کس طرح سے لڑیں گے اور کس لیول پہ جا کر ہمیں لڑنی چاہیے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے JUIF کے، اور تھوڑی دیر میں نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ دونوں کا۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، مذاکرات کی دعوت دی گئی اور جواب بھی دے دیا گیا، کیا یہی آپ کی پارٹی کا جواب ہے جو آج شہریار آفریدی نے اور محمود خان اچکزئی نے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبد و یکا نستعین۔ دیکھیں، یہ لوگ گناہگار ہیں عمران خان کے، ایک ہفتے 2 ہفتوں میں 300 کیسز،
دنیا کا غلیظ ترین کیس عدت کیس، اس کے اوپر ایک جج فیصلہ بھی سناتا ہے، غلیظ ترین فیصلہ، جھوٹ کی بنا پہ توشخانہ کیس، اس کے بعد ٹوٹل غلط بیانی کے بیسس پہ 170 ملین پاؤنڈز، نہ ایک روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا، نہ ایک انچ زمین اس کے نام پہ گئی ہے، اس کے باوجود کرپشن اس نے کیا ہے۔ جنہوں نے پورے محل، جنہوں نے پورے فلیٹس خرید لیے، جنہوں نے گاڑیاں نکلوا لی توشخانہ سے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور عمران خان کے اوپر یہ سارے کیس ہیں۔ تو گناہگار تو یہ لوگ ہیں عمران خان کے۔ اب عمران خان ان لوگوں میں سے جو بہت ظرف والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بدلہ نہیں لیتا، اور خاص طور پہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے تو بالکل نہیں لیتا، تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور بات کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے انہی سے کرتے ہیں۔ میں جب جے یو آئی میں بات کروں گا تو میں کامران مرتضی صاحب کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اینڈ میں ہوگا وہ جو مولانا فضل الرحمان چاہیں گے، یا ان کی سربراہی میں جو بھی شورا ہوگی وہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے وہ شاید فیصلہ نہ کر پائے۔ سینیٹر صاحب سوال یہ ہے، چاہے ہم جو مرضی کہہ دیں، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب فائنل اتھارٹی آپ کی طرف سے وہی ہوگا اور یہی طریقہ کار بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اقتدار چھوڑیں، اقتدار ہمارے حوالے کریں، یا آپ گورنمنٹ بنائیں اور پھر آپ الیکشن میں جائیں، آپ اقتدار چھوڑ دیجئے، پبلک میں جائیں۔ سر ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اور کیوں ہوگا جب آپ کی اپنی پارٹی جو ہے اس کے اندر اختلافات ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ پر بھروسہ نہیں کرتا، دیکھیں بات یہ پھر عوام آپ نکال نہیں پا رہے، حکومت پر دباؤ نہیں ڈال پا رہے، آپ آئینی ترمیم میں پاس ہو رہی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو دیکھیں اس طرح ہے کہ جے یو آئی بھی پاکستانی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، پیپلز پارٹی بھی پاکستانی ہے، پی ایم ایل این، ہم سارے پاکستان کے اندر ہیں، لیکن ہم لوگ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہم ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں ایک کام کرنے کی۔ کام شاید ایک ہی کرتے لیکن ہماری رائے فرق ہے، ہمارے راستے ادھر جانے کے جدا ہیں۔ اب جو خاندانی سیاست ہے، جہاں خاندان ہے وہاں تو سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد وہ نمبر لگے ہو نا، باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا یا میاں بہن یا جو بیوی اینڈ سو فورتھ، یہ چیز ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو ٹرو سینس میں ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں 2 یا 3 مختلف آرا والی جو ہوتی ہے نا گروپس ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر اسی طرح ڈیموکریٹکلی ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہم ساری لوگ سیاست میں الیکشنز لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ آپ یہ سمجھ لیں پاکستان ایک بہت بڑا وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایک گروپ ہے، اور اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے مختلف وہ والے، تو اس لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف از دی اونلی ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی جس کے اندر کوئی شخص بھی ایک جو ہے وہ لوگ بیچ میں آ سکتے ہیں۔ سر معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، یہ اس طریقہ کار پر ہم نے دیکھ لیا نا کہ آپ کی اسٹرینتھ میں کمی آئی ہے، نہ آپ عوامی احتجاج کر پاتے ہیں، حکومت پہ کوئی دباؤ آپ کا نہیں ہے، وہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں آپ ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ہم اس پوزیشن پہ نہ ہوتے تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل این آر او لے کر آئے ہیں یہ کبھی نہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری اسٹرینتھ نہ ہوتی تو یہ ہمیں اس طرح کانسٹیٹیوشنلی تھرو الیکشن کمیشن اور تھرو چیف جسٹس آف پاکستان ہم سے بلے کا نشان نہ چھینتے۔ ہمارے ہر ایک کے الیکشنز کے آپ دیکھیں کس قسم کے الیکشنز ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی پکڑنا تھا۔ اچھا، اور اس کی وجہ یہ، اچھا آپ کہتے ہیں ہماری اسٹرینتھ کم ہوئی ہے، سر جی 8 فروری نے کیا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کم کی ہے؟ انفیکٹ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جب 1970s میں جب پیپلز پارٹی کے خلاف ایک آمریت آئی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بالکل ختم کر دیا تھا، ٹوٹل میرے خیال میں 8-10 بندے نہیں رہ گئے تھے۔ جب 1998 میں ان کو ختم کیا تھا، یہ 2/3 میجورٹی والی پارٹی کو، ٹوٹل 25 بندے رہ گئے تھے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، 25 بندے رہ گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف تو الٹا زیادہ اسٹرینتھ میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ
ہمارے یہاں کیسے سر، پارٹیاں وقت اسٹرینتھ گزر میں جاتا آتی ہیں ہے، اور وقت کیسے ہر زوال قسم کا پذیر گزر ہوتی جاتا ہے۔ ہیں، آپ کو اندازہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اتنا ہارڈ اسٹینڈ جو آپ نے اتنا سخت موقف لیا ہوا ہے، تو یہ اس سے بات چیت ہو سکتی ہے. بہرحال میں کامران مصطفیٰ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہی سوموٹو کے حوالے سے کہ سوموٹو واپس لے لیا ہے جسے استعمال کر کے منتخب لوگوں کو دیا جاتا تھا. ذرا سن لیجئے. عدالت نے اس سو ووٹو اختیار کو استعمال کر کے کبھی ٹماٹر کی قیمت تو کبھی پوٹیٹو کی قیمت سیٹ کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے، وزراء کے توہین کرتے تھے، حکومتوں کو، الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. سر سو موٹو شو موٹو کوئی نہیں ہوگا، تو یہ بہتر ہوا ہے؟ یہ بہتر یا بدتر نہیں کہہ سکتے. اس میں ایسا ہے کہ سو موٹو کا اختیار جو دیا گیا تھا یہ بہتری کے لیے دیا گیا تھا دستور میں، اور سپریم کورٹ کے پاس تھا. صرف سپریم کورٹ سے یہ اختیار واپس لے لیا. ہمیشہ جو ہے وہ معاملہ مین بہائنڈ دی گن ہوتا ہے. اگر میں اپنے اختیار کو اچھے طریقے سے ایمانداری سے استعمال کروں تو یہ اچھی چیز ہے. چھری کو میں اگر اچھی طرح سے استعمال کروں، اس سے کوئی اچھا کام لوں، وہ اچھی چیز ہے. مگر اگر کسی کو اگر مارنے میں استعمال کروں تو وہ بری چیز ہے. اب فرض کریں گے مسکنسپشن میں کیوں کہہ رہا تھا، اگر اس سے اختیار کو استعمال ہی کرنا ہے فرض کر لیں تو وہ خود نہیں کرے گا، وہ کہ کسی سے جناب کامران مرتضیٰ سے، ہمایوں ڈاکٹر ہمایوں سے وہ پٹیشن فائل کروا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے. تو یہ انسان کی نیت ہے، اس کے پیچھے انسان کا وہ عمل ہے. وہ پٹیشن آ جائے گی اور پٹیشن کو انٹرٹین کر کے اور اس پہ کوئی عدل کر دیں، دین پھر اس وقت کیا کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ نہ اس کا کریڈٹ ہے نہ اس کا ڈسکریڈٹ ہے. انسان جو ہے نا وہ ہم کو اداروں کو مضبوط کرنا ہے یا مضبوط کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر رہے. ہم اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. یہ عجیب تماشا ہوگا. یعنی جو ہے نا وہ دو عدالتوں میں سے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی عدالت جو ہے وہ بڑی ہوگی جو ابھی نہیں بنائی ہے یا جو سر وہ بتا دیا کہ جو سینئر ترین جج ہوگا چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو یا وہ آئینی عدالت میں ہو، وہ چیف جسٹس ہوگا. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیے. ایک عدالت میں جو ہے نا وہ 68 سال جو ہے نا میکسیمم ایج ہے اور دوسرے میں 65 ہے. تو اس میں تو سینئر ترین نہیں ہوگا نا. تو اس وقت تو یہ سینئر ترین والا معاملہ چل گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ سارا جو کچھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے نا سر، کیا یہ کیریئر کے حساب سے نہیں ہوگا کہ کس نے اپنا وقت زیادہ گزارا ہے اپنی سروس میں؟ دیکھیے نا سینئر اس میں تو جو زیادہ وقت تو گزارنے والا جو ہے نا جس کو اوپر نہیں لانا یا جس کو کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں لانا وہ تو 65 میں فارغ ہو گیا نا. یہ ججز جو ہے نا ایک افتخار صاحب کے علاوہ، افتخار چودھری کے علاوہ یا اور ایک آدھ کوئی اور ہوگا. باقی تو چیف جج جو بنتا ہے وہ سال 2 سال کے لیے بنتا ہے نا. تو وہ 65 سال کی عمر میں لازمی فارغ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے. صرف افتخار صاحب نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو 65 سال میں تو ادھر سے فارغ ہو گیا، اور ادھر سے 65 سال کے بعد جو اچھا جج ہوگا جو مناسب حکومت کے لیے ہوگا اس کو جب 65 سال سے اوپر لائیں گے تو 66 کا بھی ہوگا، 67 کا بھی ہوگا، 68 تو آنے والے وقت میں چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا؟ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ آئینی عدالت سے ہی چیف جسٹس آئیں گے. جہاں تو یہ ایک نیا ڈرامہ جو نا یہ بنا لیا. یعنی جو مطلب اچھا جو آپ کے مطلب کے مطابق چلے گا آپ اس کو اس عدالت میں لائیں گے اور اس مطلب کے چلنے والے کوئی چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے. یہ آئندہ کا سینیریو ہے. یہ اگر آپ نے اپنے لیے جو نہیں سارا کچھ کرنا ہے تو اس سے پاکستان کمزور ہوگا، مضبوط ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک. نیہار ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا. سر بات ہو رہی تھی، آپ شاید موجود نہیں تھے، تو جناب ہمایوں محمد صاحب نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا جی آپ لوگ عمران خان کے مجرم ہیں، آپ نے گندے غلیظ اور مکروہ کیسز بنائے ہیں، اب پھر آپ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سیاسی جماعتوں کے سے. تو مذاکرات تو ہوں گے تو صرف عمران خان سے ہوں گے، تو ان سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اس بات پر ہوں گے کہ آپ اقتدار واپس کیجئے جو آپ نے لوٹا ہوا ہے. تو اتنی ہارڈ لائنز کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہم نے معیشت کو سیدھا کرنا ہے، اور یہ سیاسی عدم استحکام ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. سر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। इमरान खान पूरी कौम के, बल्कि ये तो उम्मा के भी मुजरिम हैं। जिसको खातिमुन नबीन ना बोलना आता हो, वो कौम को मुजरिम ठहरा सकता है। जिसने 190 मिलियन पाउंड कौम के हड़प कर लिए, वो कौम को मुजरिम ठहराता है। और कोई सियासी लीडर जब अपने अवाम को या अपने मुखालफिन को मुजरिम ठहराता है तो वो सियासी लीडर नहीं होता है, वो खिलाड़ी होता है, कोई शोबदाबाजी होती है। और इमरान खान वाकईतन कोई लीडर नहीं रहे हैं, वो बस ठीक है आ गए। बाजवा साहब की मेहरबानी थी, फैज साहब की मेहरबानी थी, उससे पहले एहसान साहब की मेहरबानी थी, जहीरुल इस्लाम अब्बासी साहब की मेहरबानी थी। ही वॉज नेवर बीन, वो तो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं सियासतदान नहीं बनूंगा। और इतना ज्यादा यू टर्न लेने वाला आदमी, जिस आदमी ने अपने जेब से 1 रुपया बगैर लगाए अपनी अम्मा के नाम पे बनवाया हॉस्पिटल। हाँ निहाल भाई ये बताएंगे, ये और उसमें जो सबसे आप कह रहे हैं कि ना वो सियासतदान ना ये सियासी जमात, क्या ये वाकई एक सीन ज़हन इसको कबूल कर सकता है? एक हकीकत है, एक रियलिटी है। अगर आप उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकालेंगे? देखिए, हल निकालने की जरूरत नहीं है, हल तो अदालतों ने निकाल दिया है। 190 मिलियन में उनको सजावार ठहरा करके इस मुल्क के नौजवानों के हाथों से इन्होंने किताब छीन लिया, लड़कों के अखलाक खराब कर दिए, हमारे बच्चों को बर्बादी कर दिया। एक अजीब सा मुजाहरा और धंधा और नहीं मालूम सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर, सिर्फ हेलीकॉप्टर पे घूमने के खातिर महीनों बच्चों का कॉलेज ना जाओ, स्कूल ना जाओ, अपने वालिदैन की ना मानो, धरने पे आ जाओ, गाना गाओ, बाना। कभी उन्होंने कहा कि आपने साइंटिस्ट बनना है, कभी किसी के हाथ में लैपटॉप थमाया, कभी किसी को इंग्लैंड अमेरिका भेजा हायर एजुकेशन के लिए, कभी किसान से जाके मिले, कभी मजदूर से, वो सिलानी वालों की रोटी खिला रहे थे, ये आके बैठ गए कि हम रोटी खिलाएंगे। यार कोई अपना भी तो कभी कुछ करो। आपने शौकत खानम भी अपने पैसे से नहीं बनाया, वो तो नवाज शरीफ ने जमीन दिया, उन्होंने 50 करोड़ रुपया दिया, आप बन गए। तो दूसरे के नाम पे अपना टैग लगा के कोई सियासत कर सकता है? जो केपी के लोग तो ये आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनसे कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, बातचीत का रास्ता अपनाएं। तो उनसे बिल्कुल से नहीं, हम कैसर साहब से बात करना चाहते हैं। हम जो पार्लियामेंटेरियन, देखिए सियासत पार्लियामेंट से शुरू होती है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं इनके अराकीन, उनसे बातचीत करें। मगर ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ना महमूद खान पे इन्होंने ट्रस्ट किया, ना वो हामिद काज़मी साहब से, किसी पे ये ट्रस्ट नहीं करते अपने जात के अलावा, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। हम तो बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो आइन साजी करते हैं, जो मुल्क के बजट में अपने तकरीर करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं और करते रहेंगे। उनसे करेंगे, ये हमारा फर्ज है, हम जनाब। तो इसका मतलब है फिर आपकी तरफ से ना ही समझे हुमायूं साहब, फिर तो ये बातचीत अगर गौहर खान साहब से होनी है, आपसे होनी है, तो फिर ना ही इसको तो देखिए इस तरह है। अभी निहाल हाशमी साहब ने कहा है कि जो है ना, उन्होंने बगैर पैसा लगाए एक हॉस्पिटल बना दिया, लोगों ने उनको डोनेशंस दी। इनको कहें कि ये एक दफा इनकी पूरी पार्टी में से कोई एक शख्स कहे कि यार मुझे जरा किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए लोग पैसे दे दे। लोग पैसे उनको देते हैं कि जिनके ऊपर उनको एतबार हो कि ये अमीन होगा, ये हमारे पैसों की हिफाजत करेगा जी। जब उनको पता हो कि अगला चोर है, डाकू है, कभी चोर डाकू को किसी ने पैसे डोनेट किए नहीं करते। तो दूसरी बात है नंबर 2, इनकी जो बातें हैं, मुझे एक बात बताए, आपने भी दरमियान में लुकमा देकर उनको समझाने की कोशिश की कि भाईजान ये जो आप कह रहे हो ये मानने वाली बात नहीं है। कोई नहीं मानेगा कि यार इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान, हकीकत यह है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है। हकीकत यह है कि इमरान खान को 87% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है एंडोर्स करती है। इन्होंने बड़ा सही एक जो इनको गम और गुस्सा है ना, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने नौजवानों को कहा हुआ है कि अपने माँ बाप की बात ना मानो। मुझे लगता है इनके घर में इनके बच्चे भी इनकी नहीं मानते और वो भी इमरान खान को मानते, तो इनको इस बात का गुस्सा है और जायज है, ये जायज है। क्योंकि
जो नौजवान नस्ल है ना, वो पढ़ कर आती है, वो जरा देखती है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको पता है कि कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़कर है, उनको पता है कि कौन मेरिट पर है, उनको पता है कि 1982 से लेकर 1990 के दौरान में वो दुनिया क्रिकेट का जो बेहतरीन बैट्समैन और बेहतरीन बॉलर था, वो दोनों के दोनों इमरान खान के एवरेज सबसे ज्यादा थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम, अ प्रोफेशनल, जिसने अपनी मेहनत से इस मुल्क को कुछ दिया, मुल्क से लिया नहीं है। सर वो हमेशा दिया इस मुल्क को। नोबेल यूनिवर्सिटी दी है, नोबेल यूनिवर्सिटी दी है। वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो देकर, जो कुछ हासिल करके कोई दुनिया में मकाम बना कर आया है। इनमें से सबके नाम से जरा प्राइम मिनिस्टर हटा दो, ये लोग 2 टके के नहीं रहेंगे दुनिया में, इनको पहचानता कोई नहीं होगा। इमरान खान को इमरान खान पूरी दुनिया के सामने जाया जाता है, उनकी तरफ से भी जाया जाता है। ये माहौल नहीं है मुज़ाकरात का, बातचीत का, भले से बिलावल साहब कहें, चाहे नवाज शरीफ साहब कहें, या इनकी तरफ जाए, इस तरह नहीं होते। पहले CBMs होते ही फिर। बहरहाल एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस सतह पर जाना चाहिए। आज KP में एक जिरगा भी हुआ है, उसकी भी रुदाद आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। नन्ना सा जहन, बड़ा कुछ है सीखना। नन्ही सी जान, बड़ी सी शरारत। ये अपनी नन्ना सही लेना चाहता है बड़े कदम, इसीलिए इसके नन्हे पेट के लिए बनी नेस्ले सेरेलैक न्यूट्रीब्लेंड की बड़ी खिजा। इसमें शामिल विटामिन B1 और आयरन ज़हनी नशोनुमा में और प्रोटीन एंड कैल्शियम ग्रोथ में मदद करें। ये सब मिलकर बनाए सेरेलैक का स्पेशल न्यूट्रीब्लेंड, जिसमें है नन्हे पेट की बड़ी खिजा। सो वेफर के अंदर चॉकलेट, फिर चॉकलेट के ऊपर वेफर, एंड वेट फॉर इट, कैडबरी डेयरी मिल्क ऑल। वेलकम बैक। आज KP में अमन जिरगा हुआ, KP अमन जिरगा, और इसमें तमाम सियासी जमातें, जो विफाक में आपको लड़ाई झगड़ा नजर आता है, वहां कुछ नजर नहीं आया। वो बहुत अच्छी बात थी कि तमाम सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनके गवर्नर वहां पर मौजूद थे, CM मौजूद थे, बाकी JUI और दीगर जमातें वहां पर मौजूद थी, ANP वहां पर मौजूद थी, और सब ने इस जरगे में शिरकत की। बहुत बावकार अंदाज से ये जरगा हुआ, और इस जरगे में कहा गया कि पाक अफगान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबे से मुशावरत करे, और यह भी तय किया गया कि CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेगी। जो फंड्स का मामला है वो फंड्स वगैरह दिए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। यहाँ पर कहा गया कि मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम की जाए। यानी अब पंजाब असेंबली इसको पास कर चुकी है, आइनी तरमीम के एक बिल को, एक करारदाद को, कि ये की जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा से भी यही आवाज़ आ रही है, और पीपल्स पार्टी इसको नहीं मानती है। तो ये मोमेंटम डेवलप हो रहा है उस तरफ जाते हुए। और सूबाई हुकूमत और असेंबली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करेगी। पाक अफगान बॉर्डर को तिजारत के लिए फिल फौर खोला जाए। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में वफाकी सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। निहाल हाशमी साहब, क्या ये मुमकिन है कि वफाक ख्वाजा आसिफ साहब ने इंदिया दिया है कि जी बिल्कुल हम रिटेलिएट करेंगे और हम इसका जवाब देंगे, तो जवाब दिया जाए, या फिर पहले सूबे से मुशावरत की जाए और फिर जवाब दिया जाए? मसूद भाई, मैं एक बात सेनेटर साहब की इज्जत मेहमान साहब को बताऊं कि जो आपने बात करने की बात की थी खास आपसे, तो अगर आपको याद हो 2018 में लीडर ऑफ द अपोजिशन आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में कहा था, आए बैठे मिसाके मईशत करते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। तो अगर वो हमसे बात नहीं करना चाहते, जिनसे करना चाहते करें। जो आपने अभी आसिफ साहब की बात की, बहसियत वजीर दिफा, ये उनका हक बनता है, ये उनके फराइज में शामिल है कि अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की सलामती को यकीन बनाएं।
یہ دو طرفہ چیز ہے. آپ ڈائلوگ بھی کرتے رہیں مگر ٹیٹ فار ٹائٹ ہو. اسٹک اینڈ کیرٹ بوتھ دا تھنگس کین کیری. اب جو بات ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پڑوسی نہیں بدلی جا سکتی ہے, پڑوسی ہوتا ہے, مگر پڑوسی کو بھی ہمارے احساس ہونا چاہیے کہ ہم 50 سال سے ان کو سگے بھائیوں کی طرح بیٹھال کر کے ان کی بوجھ کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے. 40 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے یہاں پہ رہے ہیں, اور دیکھیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹریڈ اینڈ کامرس ان کا ٹھپ ہو جائے گا, کیونکہ گیٹ وے ٹو افغانستان از پاکستان. یہاں مسئلہ ہے صوبائی اسمبلی, وہاں امن جرگہ اس کی ایک پوزیشن, اس نے ایک سٹینڈ لیا ہے, تو اس کو کیا وفاق کو پہلے مشاورت کرنی چاہیے صوبائی حکومت سے, یا از خود فیصلہ کرنا چاہیے اور اقدام لینا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ, تو اس سے ایک دن بعد فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بھی مدعو کیا, مگر وہ نہیں آئے. وہ اپنے ذمہ داریاں نہ سمجھ سکے, وہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, وہ اس وقت تک کارکن رہے. اگر وہ آ جائیں, دیکھیں ہر وزیر اعلیٰ کو بلاتے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں اور ان سے مشاورت کی جاتی ہے. یقیناً مشاورت کرنی اچھی چیز ہے اور ہم کریں گے, ہم نے کبھی ڈائلاگ نہیں بند کیا ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ود ان دا پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن, ہم ایک دائرے میں رہ کے, جب ریاست کو چلانا ہوتا ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے چلانا ہوتا ہے. ہم جا کر کے آؤٹ آف دا وے جا کر کے مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل صحیح. اپروول لینا پڑتا ہے پارلیمنٹ سے بھی, کیبنٹ سے بھی. سینیٹر کامران مرزا صاحب, اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہونی چاہیے اور مذاکرات بھی ہونے چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس پالیسی سے؟ سینیٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, جیسے فرمایا نہال ہاشمی صاحب نے, کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہو کہ آپ اپنی فوجی کارروائی بھی کریں اور مذاکرات بھی کریں اور صوبائی حکومت سے بات بھی کر لیں گے, تو ٹھیک پالیسی لگتی ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جو میری اطلاعات ہے اس میں JUI, اس میں شیرپاؤ اور اس میں جماعت اسلامی, ان لوگوں نے بھی آج امن جرگے میں کہا ہے کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے یا بات چیت ہونی چاہیے. اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو جہاں جہاں بھی پرابلمز ہوئی ہیں وہاں پہ جو مین مسئلہ تھا, اپارٹ فرام ان جگہوں پہ جہاں پہ بہت ہی چھوٹا اور ایک لمیٹڈ ایریا تھا, اس کے علاوہ ہر جگہ پہ نیگوسیشنز کی وجہ سے ہمیشہ بات چیت کمپلیٹ ہوئی ہے یا رزلٹ آیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا لہجہ, آپ کو اپنے الفاظ, اگر لہجہ سخت بھی ہو تو آپ کے الفاظ درست ہونے چاہیے, آپ کی آرٹیکولیشن بہتر ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح ہے کہ, اور یہ فیکٹ ہے, ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے سم تھنگ, لیکن ہر جگہ کے اپنے کلچر ہوتا ہے. مطلب پنجاب کا ایک اپنا کلچر ہے, سندھ کا ایک اپنا کلچر ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, کشمیر کا اپنا ہے, پٹھانوں کا ایک اپنا کلچر ہے. آپ اس کلچر کو سامنے رکھیں, آپ نے اگر ان سے بات چیت کرنی ہے, the best people are کہ آپ انہی کے ساتھ کے لوگوں کو وہاں بھیجیں جو اس کلچر ٹریڈیشن سے واقف ہیں اور اس کو لے کر چلیں گے, تو پھر آپ کو سکسس کے چانسز زیادہ ہیں. ایک چیز فرمائیں, ایک چیز, یہ جو کل اٹیک ہوا ہے کچہری میں, اسلام آباد کچہری میں, یا جو وانا میں اٹیک ہوا ہے, یا اس سے پہلے جو ٹرین پر اٹیک ہوا, یا اس سے پہلے 2024 میں کوئی 500 گنا حملے بڑھ گئے, تو سر یہ اس طرح کے اٹیکس کے بعد کون سی قوم ہے دنیا میں جو بات چیت کا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ کسی اور ملک میں ہو تو کیا وہ بات چیت کریں گے یا ڈائریکٹ حملہ کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اٹیک ہوں گے تو اس کا جواب دینا چاہیے, جارحانہ دینا چاہیے. اب دو چیزیں ہیں, یہ جو اٹیک کر رہے ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان والے ہیں, اور جن سے آپ نے بات چیت کرنی ہے وہ طالبان گورنمنٹ آف افغانستان ہے. آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ آپ لوگ اور ان کو قائل کرنا ہے, کس طریقے سے قائل کرنا ہے, یہ پھر آپ کی ڈپلومیٹک آپ کی کیپیبلٹی کہ آپ ان کو کیسے اس بات پہ قائل کرتے ہیں
کہ ان کو اس بات پہ زیادہ فائدہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی ختم کرے اور پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھائیں. یہ اصل بات چیت اس کو کہتے ہیں. سر وہ تو میں نے ان ناکام کو ہو یہ گئی نہیں نا کہا کہ وہ بات تحریک چیت. طالبان پاکستان جنہوں نے دوحہ میں اٹیک کیا ناکام ان ہو کے گئی, ساتھ بات چیت کریں. استنبول میں ناکام ہو گئی تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سر دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور جس قسم کے بیانات اس کے فوراً بعد دیے جاتے وہ ویسے ہی انسان کا دل کھول دیتی دونوں طرف سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالی ہماری طرف سے, دونوں طرف سے. آپ جاری رہنا انہوں نے ابھی کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ بالکل انہوں نے ابھی اعلان کیا پاکستان کے ساتھ سارا ٹریڈ ختم کر دو. بھائی کر دو ٹریڈ ختم. نقصان آپ لوگوں کا, نقصان ان کا زیادہ ہے سر, نقصان ان کا زیادہ ہے, ہمارا تو کوئی نقصان اس میں ایسا ہے ہی نہیں. مگر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, کیا یہ اب بھی ایک حد فاصل رکھنا چاہیے؟ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو دہشت گرد یہاں پر حملے ہو رہے ہیں اس میں افغانی خود شامل ہیں, افغان فورسز کے لوگ اس میں شامل ہیں, جو حملہ آور آ رہے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں افغانستان سے, ہم ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ریجنل فرینڈز جو ہیں وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں مان رہے. تو کیا یہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ان کو ابھی بھی الگ سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے دہشت گردی کو تو ہم مسترد کرتے ہیں. دہشت گردی کے اوپر جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ایک پاکستانی کا خون بہے, وہ پاکستانی کا خون سب سے زیادہ قیمتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم کو خود بتایا تھا کہ جی یہ آپ کا جو ہے نا یہ جو بارڈر ہے یہ سیف ہو جائے گا. آپ نے ایک چیز اور جو ہے نا, ہم نے آج تک اسلام کے بارے میں جو ہے نا ہر جگہ پہ جو ہے اسلام کو جو ہے وہ کیا تھا, اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہمارا مسلمان ہونا اور اسلام کا جو حوالہ تھا وہ آپ نے بھی ہمیشہ دیا تھا, ہم نے بھی ہمیشہ دیا تھا. پھر ایک اور معاملہ ہے, آپ کے بہت سارے علاقوں کا پاکستان میں کلچر جو ہے افغانستان کے کلچر سے ایک جیسا ہے. آپ پہلے سمجھیے کہ آپ کو یہ آپ کے بات بارے میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات بگاڑ سکیں یا نہ بگاڑ سکیں. اگر بارے میں ہے پھر تو آپ تو اس پہ حملہ کیجیے, پھر آپ جس طرح سے وہ کریے. مگر اگر بارے میں نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے علاقوں میں دہشت گردی خدا نخواستہ بڑھ جاتی ہے, پھر اس کے لیے تو بہتر. تو سر بارے میں ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ یہ بارے میں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے جو مذاکرات کا ڈول ڈالا تھا, جس شخص نے یہ ڈالا تھا اس کو ہینڈ کر رہا تھا, وہ ان کے قومی ہیروز کے بارے میں جو ہے نا نیگیٹو ریمارکس لیتا تھا. بھلے اس کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, مگر جن کا جو افغانستان میں بہت رسپیکٹ ہے یا جس کو قومی ہیرو مانتے ہیں, اس کے بارے میں جب آپ نیگیٹو ریمارکس دیں گے تو وہ مذاکرات نہیں کر سکتا اور نہیں کرتی. فرض کریے کہ میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ہے, میں آپ کے والد محترم یا دادا یا پردادا کے بارے میں کوئی رائے جو ہے نا وہ دیتا بھی ہوں اور عام پبلک میں دیتا ہوں, تو اس کے بعد آپ مجھے اپنے گھر آنے دیں گے اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ذرا معاملات کو سیدھا کر کے سوچیے. اس طرح سے جس طرح سے ملکوں کے درمیان بھی تعلقات اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے عام انسانوں کے درمیان یا عام اگر معاملے کو سلجھانا ہے تو سلجھانے والے کو دیکھیے کہ سلجھانے والا سلجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سلجھانا چاہتے نہیں ہیں یا شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سلجھانے کے لیے تو اس کا بیسکس کیا ہے. تو بیسک اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں پھر اس کے بعد آگے چلیے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, میں بات کروں گا پھر وزیر دفاع کی خواجہ آصف صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پر حملہ ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا ہر علاقہ, ہر شہر جو ہے وہ ورنریبل ہے, کہیں پر بھی یہ حملہ اب ہو سکتا ہے. تو حکومت کو تو تحفظ دینا ہوتا ہے, قوم کو بتانا ہوتا ہے ہم موجود ہیں, کوئی کچھ ایسا نہیں ہوگا. وزیر داخلہ صاحب نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ ہم اس کی نہ صرف تہ تک پہنچیں گے بلکہ مگر خواجہ آصف صاحب ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سی آئی اے نے ہمارا نصاب بنایا اور یہ جو سال طالبان اور یہ ساری جو جہاد تھا یہ سب سی آئی اے نے بنایا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا, اور ہمارے یہاں ایک نسل جوان ہوئی ہے اس نصاب کو پڑھتے ہوئے. تو نہ تو نئی آئینی ترمیم میں اس نصاب کو تبدیل کر سکے اور نہ ہی خواجہ آصف صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ ہر شہر جو ہے وہ ورنریبل ہے, نہ ہی آپ تحفظ کا احساس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا کا ہر ملک اور اس کے ہر بڑے شہر جس سے بھی ڈسپیوٹ ہے تو ورنریبل ہے.
दिल्ली भी वल्नरेबल था, देखिए वहां पर भी और फिर कुछ अंदरूनी भी मामला होते हैं। हमारे मुल्क के अफवाज पाकिस्तान के हजारों लोगों ने अपनी जान पर नजराना पेश किया। अच्छा, किस इस्लाम में है कि आप दहशत से किसी इंसान को मार दें, दहशत गर्दी करके? मैं सारे इस्लाम पसंदों से पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो कहा गया कि एक इंसान का कत्ल कत्ल। अच्छा, फिर एजेंडा क्या है? हमसे चाहते क्या है? हमारा कोई भी स्कूल नहीं है ना, सिवाय है कि जनाब आप अपने यहाँ से दहशत गर्दियों को या बॉर्डर को आप ना करने दें। बाकी तो हमारे आपसे कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप अपने मुल्क में राज करें, अल्लाह ताला आपको और निहाल हाशमी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है सुनने में।